اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور پروگرام روشنی سب کے لیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل پر ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بات کی تھی، اور جب ہم نے صحابہ کرام کے فضائل پر بات کی تھی تو صحابہ کرام کا جو مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے کے لیے جو صحابہ کرام کا کردار ہے، جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، وہ تمام ہم نے ڈسکس کی۔ اور ہماری زندگیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، اور ان تعلیمات کے حوالے سے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے ہم تک منتقل کی، ہم آگاہی رکھیں۔ کیونکہ ہمارے پاس جو تاریخ کا سلسلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور تاریخ ہے، وہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے ذریعے پہنچی۔ یہی سلسلہ ہے، اسی کو ہم جاری اور ساری رکھتے ہوئے اب ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی سیرت پر، یعنی سیرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر ہم بات کریں گے۔ اور سیرت صحابہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب۔ آپ ماشاءاللہ سے کیو ٹی وی کے اور ARY کے ناظرین کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بڑے تفصیل کے ساتھ بہت ہی بہترین طریقے سے مختلف موضوعات پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ اس پروگرام میں بھی، یعنی روشن سب کے لیے میں بھی دوسری شخصیت بھی استاد محترم ہیں، اور اس نسبت سے بھی کہ آپ ہمارے پروگرامز میں ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس نسبت سے بھی کہ آپ نے یونیورسٹی آف کراچی میں اور اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز میں بہترین مناصب پر فائز رہتے ہوئے تدریس کا فریضہ ہے وہ انجام دیا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کو بھی سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ محترم مفتی صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں جب ہم اور آپ اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب اس نشست میں آپ سے جانا تھا کہ صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی، اور ہم نے اپنے ناظرین سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ یہ پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو نیٹ پر جا کے کیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جا کے ضرور دیکھیے، کیونکہ بہت اہم پروگرام تھا اور ڈسکشن بھی بہت اہم ہوا۔ اب ہم سیرت صحابہ کی نسبت سے بات کریں، اور صحابہ کی نسبت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو جو عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، یہ کمال ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام کا عشق تھا اس کی نسبت سے ہمیں بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ شاہد بھائی۔ اور ظاہر ہے کہ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا پچھلے ویک کا، وہی ماشاءاللہ بڑا زبردست موضوع تھا، اور اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہے۔ دیکھیں، سیرت تو قرآن نے بیان فرما رہی، جی ٹھیک ہے نا، اور مختلف انداز میں بیان فرمائی۔ اچھا، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اچھا ماشاءاللہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ رسول اللہ کی محبت فقط رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف آ جائیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ یعنی تمہارے ماں باپ،
تمہاری آل اولاد، تمہارے بہن بھائی، پھر فرمایا کہ تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، پھر تمہاری تجارت، پھر فرمایا تمہارا مال، پھر فرمایا تمہارے مکانات. اس تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں محبت سے منع نہیں فرماتا. لیکن ایک چیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ کیا بات ہے، وجہاد فی سبیلہ. ان تمام چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے کی محبت سے غالب نہ ہونے پائے. جی جی جی، یہ ہمیں باقاعدہ یوں سمجھ لیں کرائٹیریا، ایک معیار بتا دیا گیا. قرآن پاک کے اور اگر ان چیزوں کی محبت غالب آ جائے اور ان کی محبت مغلوب ہو جائے تو فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. یہ وعید آ گئی. جی جی، حتی یأتی اللہ بامرہ، اس کا حکم آ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں سے بڑھ کر، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. ساری ثانوی حیثیت پریورٹی اگر دیں گے ترجیحی بنیادوں پر تو ان محبتوں کو دیں گے. کیا بات. اچھا، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اوائل اسلام کا دور ہے، پوچھا آقا علیہ السلام نے کہ عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سچے لوگ تھے، اوائل اسلام کا دور تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. خطاب عمر سے تھا لیکن حقیقت میں سارے لوگوں سے تھا، ساری امت سے تھا. فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم اپنے والدین، اپنی آل اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدا دینے لگے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد سے اگر محبت سب سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ سے ہوگی. اور پھر کر کے دکھایا. اور میں کہوں گا کہ محبت کو اتنا معمولی نہ سمجھنا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محبت اگر اس کے جو ہے وہ ترجمے میں دیکھا جائے، اس کی تعریف میں دیکھا جائے تو وہ دانا حب سے ہے نا، وہ دانا جس کو بیاباں میں جو ہے وہ گر جائے اور ساری صعوبتیں برداشت کر کے بھی اپنا کام کرتا رہے. تو فرمایا محب جب محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، ہر آزمائش سے گزر جاتا ہے، لیکن محبوب کی محبت سے باز نہیں آتا. اور پھر آگے محبوب رب العالمین ہو، میرا پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہی محبت جب بڑھ جائے، اس میں والہانہ پن پیدا ہو جائے تو اسے عشق کہا کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام وہ مینارہ نور ہیں جو تمام یعنی محبت رسول اور عشق رسول میں تو ساری امت کے امام ہیں. اور میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ عاشق صادق ہیں جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری امت کے سردار ہیں. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا، یہ پیار محبت کی باتیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ میں آپ مکہ مکرمہ گئے تو کفار نے کہا تھا، دشمنوں نے کہا تھا کہ آپ طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی ہمارے ساتھ نہ ہوں اور ہم طواف کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے تحویل قبلہ کا معاملہ تھا. من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کون اتباع رسول کرتا ہے، کون الٹے قدموں پھر جاتا ہے. تو وہاں پر صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، انہوں نے رخ انور پھیر لیا. جیسے ہی انہوں نے رخ انور پھیر لیا تمام صحابہ نے ان کے ساتھ رخ انور کو پھیر لیا. یہ ہوتی ہے ہر معاملے میں محبت اور عشق مصطفیٰ مقدم ہے. چاہے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، چاہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، چاہے مولا علی کو دیکھیں، چاہے عثمان غنی کو دیکھیں. اللہ اکبر، سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک محبت اور عشق مصطفیٰ میں گم ہے. سبحان. تبھی ایمان کامل ہوتا ہے، تبھی ایمان کو کمال حاصل ہوتا ہے. جو ہمارا سوال بھی رہا محترم ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ کہتے ہیں وہ محبت کی بات ہو رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے
اور بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی اطاعت صحابہ کی نسبت سے آپ فرمائیے گا کہ کس طرح اطاعت فرماتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے بھائی امجدی صاحب فرما رہے تھے، اور جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیے اور احادیث کے حوالے دیے، واقعات کے جانب اشارات واضح طور پر دیے، پھر سنامہ کلام میں آپ نے بھی گفتگو میں بہت سی باتیں کہی ہیں، آپ انہیں یکجا کر لیجئے تو اس سوال کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ محبت اور اطاعت ایک نظریہ ہے، اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا یہ عمل ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھیوری اینڈ پریکٹس۔ ٹھیک ہے۔ اب بات قرآن کریم کی ہے، حدیث کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اب اگر شرط ہی یہ ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو، ان کے عمل کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے طرز استدلال کو، ان کے طرز تکلم کو اور ان کے طرز تعلق کو معاشرت کا اور آخرت کا حصہ بنانا ہے، تو تب تم ادخلوا فی السلم کافہ کی مثال بنو گے، ورنہ کچھ نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نفاق کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے منظم کیا ہے آج کے معاشرے میں کہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو طرز تکلم ہے یا تعامل صحابہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کرے اپنے صحابہ سے، اور ہم بیٹھ کر تنقید کریں صحابہ پر، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو یہ تضاد ہے جی، اور پھر کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر کھلا تضاد ہے۔ تو طے کر لیجئے کہ مقیاس یعنی آپ کا جو زندگی کا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کیا ہو۔ آپ کی جو اپنی انٹرپریٹیشن یا تعبیر و تشریح ہے وہ اہم ہے، یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تعبیر و تشریح اہم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اہم ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ جو تم میں سے ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ صحیح۔ تو آپ طے کر لیں کہ کون۔ اصل تم جو فرما دیا بات ہی اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حضور نے جو فرمایا نا وہ اپنی طرف سے نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو روزانہ ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوا کرتے تھے تو ان کا طرز تکلم کیا ہوا کرتا تھا، اور مانگنے کا طریقہ اور پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ جب حضور پوچھتے معلوم ہے تمہیں یہ بات ایسے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اپنے اپنے وقت کے بڑے جید، اور اس زمانے کے لوگوں کے پاس علم بہت تھا، بہت کچھ دماغ بہت اصل میں ایک وقفے میں جاتا ہوں، پھر ان بڑی شخصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو اور سلسلہ ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے اور روشنی سب کے لیے میں سیرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جب وقفے پہ گئے تو ڈاکٹر صاحب ہم بتا رہے تھے کہ وہ بڑی شخصیات جو خود بھی بڑے بڑے ان میں مبلغ اور عالم موجود تھے صحابہ کرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ جب حضور سوال فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی سوال، حضور کو تو سب پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو علم دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہاں تو رسول کو تو اپنے محبوب کے حیثیت سے بھیج کر سب کچھ بتلا دیا۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ جب حضور کوئی بات کہتے تو اس معاشرے سے مخاطب ہوتے تو اس معاشرے کی طرف سے جواب کیا آتا؟ اس معاشرے کی طرف سے جواب یہ آتا کہ واللہ ورسولہ اعلم۔ یہ محبت کا طریقہ، ادب کا طریقہ، اطاعت کا طریقہ اور اتباع کا طریقہ ہے۔ صحیح بات۔ اور ذرا سی آواز بلند ہوئی اور آیت اتری کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس میں 3 صحابہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں، میں اشارے کی طرف دیتا ہوا نکل جاؤں گا۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آواز ہماری بلند ہوئی ہے، تو ایک یہ کہتا ہے کہ میں حضور سے گفتگو کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اتنی سرگوشی کرتا آہستہ آہستہ کہ آواز صرف حضور تک جاتی، اور دوسری جانب دوسرے نے اب کہا کہ میری آواز بلند ہے، بہت بلند، انہوں نے گھر میں اپنے آپ کو مقید کر لیا قربان جائیں ان کے ادا کے، اور تیسرے نے کہا کہ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا۔
اتنی کم گفتگو. یہ تو صاحب جن کو آپ کہتے ہیں صاحب سیرت ابن اسحاق نے بہت تفصیلی طور پر بیان کیا. ابن ہشام نے اس پر لکھا ہے. اس پر بات کے جتنے بھی مغازی پر لکھنے والے یا حدیث پر سیرت پر لکھنے والے انہوں نے لکھا. اب بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا، اطاعت کا تقاضا، طرز تکلم، تو حضور کی تو بارگاہ پوری ایک جامع بارگاہ ہے نا. بتائیے آپ. اس لیے کہ حضور کو جس طرف سے آپ دیکھیں گے تو نور ہی نور رضا، کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہ تو کھلی کتاب ہے حضور تو. اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ حضور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور جس طرف قدم آپ کے اٹھ گئے تو پتھر بھی الصلوۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور آپ اپنا لعاب دہن ڈالیں تو پانی بھی میٹھا ہو جائے، معجزات کی طرف چلے جائیں، اور اگر حقائق کی طرف جائیں تو کنکریاں بھی ہاتھ میں آپ کی گواہی دیں. ہے نا یہ تو سارے معاملات ہیں. بالکل. اچھا، کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اطاعت کی بات ہو رہی ہے نا، کیسے فالو کرتے ہیں زندگی کے اندر. آج کل تو لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کرتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں. اب دیکھیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو کھلی گمراہی کے لوگ ہیں. جی جی. کہا کہ یہ جو آپ چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں بیل کا، اور دباغت عربی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رنگ کیا ہوا، اور اس پر بال نہیں ہوتے، تو یہ آپ کیوں پہنتے؟ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، تو اس دن سے میں نے اس کا استعمال شروع کر دیا. اب آئیے، ایک درزی نے حضور کو دعوت دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ کی دعوت ہے. اب دعوت میں کیا رکھا گیا، مختصر کر رہا ہوں بات کو کیونکہ قبلہ کی گفتگو سننی ہے اور بڑا مزہ آ رہا تھا. اور کیا اللہ اکبر، آپ یقین جانے میں محو تھا اس میں، آپ نے سوال کیا اور میں گھومتا اس طرف. تو اب دعوت ہوئی، اس میں نمکین گوشت اور شوربہ رکھا، اس کے اندر کدو رکھنے کے. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو جس کو لوکی کہتے ہیں، جس کو لوکی کہتے ہیں، تو وہ کناروں سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ نے کدو کو اپنی زندگی کا، اپنے کھانے کا حصہ بنا لیا. اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے سبحان اللہ کہ جو اس لوکی کے اندر، جس کو آپ لوکی کہتے ہیں، جس کو نظر انداز کرتے ہیں، جو حضور نے کھائی ہے، اگر آپ اس کی صرف بیسک پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی چیزیں موجود ہیں. سر مریضوں کو کھلائی ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے آج بھی دواخانوں میں امریکہ اور کینیڈا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ 80% بیماریاں آپ کی اس کے ابلے ہوئے پانی سے صحیح ہو سکتی ہیں. اور ڈاکٹرز نے اس پر جب ریسرچ کی تو یہ کہا کہ اگر پیٹ بھر کے اس کو کھا لیں آپ ایک ہفتہ، تو آپ کے چہرے کی بیماریوں سے لے کر پیٹ اور ذہن کی بیماریاں ساری شریانیں کھل جائیں آپ کی. چلیے وہ تو ٹیسٹ بھی ہے. اچھا، اس طرف نکل جائیے. جب اس واقعے کو، جب اس حدیث کو، اس واقعے کو، اس حوالے کو حضرت قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا تو وہاں کوئی شخص یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہیں زبان سے یہ نکال دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا. اعوذ باللہ من ذالک. حضرت قاضی ابو یوسف نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد کہا توبہ کر، تو مرتد ہو گیا ہے، کیونکہ جس سے نبی محبت کرے اور جس کو نبی اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور کھائے، اور تو اس کو کہہ رہا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا تو یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی. اس نے توبہ کی اور اس نے معافی مانگی. تو بات کیا ہے کہ مدینے کے دہی کو بھی اگر کھٹا کہہ دو تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس پر سزا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ مدینے کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہ بھی رکھیں تو تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان سارے معاملات کو اطاعت کی طرف آتے ہوئے بات کو سمیٹتا ہوں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے. تو عطا کیا فرما رہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے. نماز میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی تو میں نماز پڑھنی ہے، جو صدقات و خیرات میں کرتا ہوں اسی طریقے سے. اور ایمان عطا فرمایا، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کو شناخت کرایا، یہ عطا فرمایا سب سے بڑھ کر تو سر. اور پھر اللہ سے ملا دیا، معراج سے تحفہ لے آئے، اور زمین پر جب تشریف لائے تو زمین والوں کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ محمد کہاں ہیں اور غلامان محمد کہاں ہیں. اور جب یہ سارے معاملات ہو جائیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ ہم نے تم میں سے تم ہی جیسے ایک، لیکن تم میں سے تم جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جیسے سمجھنے لگے. لیکن کون
تاکہ تمہیں اپنائیت محسوس ہو کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ. تو یہ ہم میں سے ہم جیسے کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی وہ نہیں، آپ نے تو جو اپنائیت اور محبت کی وجہ سے، انسیت کی وجہ سے. جی اللہ نے تو مثال دے کے یہ سمجھا. اگر حضور یہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک بادشاہ اپنے کسی وزیر سے کہہ دے تم میرے بھائی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ مراتب کو ختم کر دیں. نہیں، مراتب اپنی جگہ پر ہے. کیوں کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم نے اگر ذرا سی بے ادبی کر دی تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لفظی ترجمے سے نکل کر حقیقی مراحل کی طرف جائیں تو پتہ چلے گا کہ روحانیت اور روح کس طرح سے پکار کر اگر پیر سن ہو جائے عبداللہ ابن عمر کا تو کہا سب سے محبوب ہے اس کا نام لو، تو کہا یا محمد آہو، جیسے حضور کو پکارا پیر ٹھیک ہو گیا. اور جب حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا بیوی نے کہا واہ حسرتا، کہ بہت افسوس ہے، بہت تکلیف کی بات ہے. کہا نہیں، یہ تو وات ربا ہو، بہت خوشی کا وقت ہے کہ میں محمد سے اور اپنے ساتھیوں سے ملوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے اور یہ قبلہ کا فیض ہے. اور ان کے والد صاحب خاص طور پہ میں ان کو تذکرہ کروں گا، اتنے سچے عاشق رسول قبلہ مفتی صاحب کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سلامتی عطا فرمائے. آپ یقین جانیے کہ میں تو ان کا بڑا عقیدت مند ہوں، اور جب بھی ان سے گفتگو کی ہے علمیت اور علم کے وہ سارے مدارج اور علم کے وہ سارے جو انوار و تجلیات ہیں، وہ ان کے گفتگو میں عشق اگر دیکھنا ہے نا تو ایک بار ان کے والد صاحب سے آپ کو اندازہ ہوگا. نعت بھی اتنی خوبصورت پڑھتے ہیں اور گفتگو بھی اتنی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے. اور نظر آتا ہے دیکھیں نا جو تربیت کی وہ نظر آ رہی ہے، اور ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ جن کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی حفاظ ہیں، اور آپ بھی اپنے بیٹے کو مسئلہ حافظ قرآن بنا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے، شاید بھائی آپ کے حوالے سے اور آپ قبلہ، کہ جس طرح سے مفتی صاحب کی تربیت قبلہ کے والد صاحب نے کی ہے، آپ اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. ایک گزارش کروں گا کہ حضور سے محبت ہے نا تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سے لکھائیں، حفاظ بنائیں، علماء بنائیں. خدا کی قسم دل بھی روشن ہوگا، ذہن بھی روشن ہوگا، اور آخرت بھی آپ سب کی روشن. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا سر، اب یہ محبت کی بات ہے، اور محبت جو ہے وہ یہ سنت بھی تو محبت ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کہتے ہیں وہی کرنا ہے، جس سے منع کیا. اور قرآن حکیم کی بھی ایک آیت کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں. تو صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ صحابہ کرام کی پسند. تذکرہ بھی یہ بھی ہو رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس کو انہوں نے بھی ناپسند فرمایا. اس کو مزید ہمیں سمجھاتے ہوئے روشنی ڈالی اس پہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو بیان فرمایا صحابہ کرام کے حوالے سے. ماشاءاللہ. جی دیکھیں، میں نے ایک بات کہی نا کہ صحابہ کرام محبت اور عشق مصطفیٰ میں ساری امت کے امام ہیں. بلا شبہ ہیں، بالکل. نہیں کہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جان کی ضرورت ہوئی جان دے دی. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے کارندے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، یہاں ٹکڑے کٹ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کے سوا کوئی رسول نہیں ہے. اسی طریقے سے خباب بن ارس رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا تکلیفیں کاٹیں، بے انتہا، یعنی آپ کی پیٹھ پر اتنے ظلم و ستم کیے گئے تپتی ہوئی دوپہر میں یا جلتی ہوئی راکھ پر کہ آپ کی پیٹھ مبارک جل کر سیاہ ہو چکی تھی. اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھی تو رو پڑے. یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. حضرت عمارہ ایک بے انتہا زخم لگے ہوئے جنگ کے موقع پر اور بالکل قریب الشہادت ہیں. راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آتے ہوئے محسوس ہوئے. عمارہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ پر پہنچے. فرمایا کہ آخری تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آخری تمنا ایک ہی تھی، جان نکلے تو قدم مصطفیٰ پر. وہ آج تمنا پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ شادی کی رات ہے اور تشریف لے گئے، اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ حنظلہ نے غسل نہیں کیا تھا. عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں ان کو. جان اپنی قربان کی.
اچھا اسی طریقے سے مال کی باری آ جائے، وطن کی باری آ جائے، آل اولاد کی، ہر چیز کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور جب بھی قربانی کا وقت آیا تو ہر چیز پیش کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نا مکہ مدینہ منورہ، تو اب ہر ایک کی تمنا ہے کہ مدینہ منورہ جائیں۔ صہیب رومی جا رہے ہیں، دشمنوں نے آ لیا، آنے تلوار نکالی، کہا کہ تم مجھے مارو گے میں بھی ماروں گا، جب تک میری ترکش میں تیر باقی ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا، بہتر یہ کہ صلح کر لو، میری مکے میں جتنی جائیداد ہے ساری لے لو، مجھے میرے نبی کے پاس جانے دو۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفے میں جائیں سر، پھر یہ تذکرہ کرتے ہیں، خوبصورت گفتگو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں شریک رہیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ کرام روشنی سب کے لیے میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اور اس خوبصورت موضوع پر خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، اور دونوں حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بہت ساری باتیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سمجھائی اور بتائی ہیں۔ ابھی پسند کی بات ہو رہی تھی اور صرف آپ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو صحابہ کس طرح اڈاپٹ قرآن کرتے ہیں۔ کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے، یعنی تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو وہ تم سے محبت فرمائے گا۔ قرآن کریم میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت رسول یہ ہوتا ہے کہ حکم مانا اور جس چیز سے روکا اس سے رک جائے۔ اتباع یہ ہوتی ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ محبوب کی کیا کیا ادائیں ہیں، کیا بات ہے، محبوب کو کیا کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ جو پسند ہے حکم کا انتظار نہ کیجئے، اس کو ادا کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جو ناپسند ہے تو نہیں کا انتظار نہ کیجئے بلکہ اس سے دور ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول پر بھی کامیابی کا حکم دیا، لیکن خاص طور پر یہ فرمایا نا کہ میرا محبوب اگر بننا ہے تو میرے محبوب کی ادائیں اپنا لو، میرے محبوب کی اتباع کرو، یعنی ان کو جو پسند ہے وہ اپنا لو، ان کی اداؤں کو اپنا لو، جو ناپسند ہے اس سے دور ہو جاؤ، تو وہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا۔ اب میں مختصراً یہ عرض کروں کہ ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے کہا کہ مجھے کدو ناپسند ہے، آپ غیظ و غضب میں آ گئے کہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے تو نے کیسے کہا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آل بیت سے محبت کرنا میرے محبوب علیہ السلام کو پسند تھا نا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میں اپنی آل پر خرچ کرنے سے زیادہ اپنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل پر خرچ کرنا زیادہ پسند فرماتا ہوں۔ تو یہ ہے صحابہ اکرام کا حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا۔ آخری بات کہوں گا کہ ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنی بھی تھی تو آقا علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اس نے اتار دی۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے کسی نے کہا کہ بھائی لے لیں، اپنی گھر کی خواتین کو دے دیجئے گا، فرمایا نا، جس چیز کو میرے نبی علیہ السلام نے ناپسند فرما دیا میری ہمت ہی نہیں میں گھر پر لے کر جاؤں۔ کیا بات ہے سر، اہل بیت اطہار سے محبت کی بات ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، خانوادے سے محبت کا جو اظہار کیا، اس کی بھی تو کچھ مثال ارشاد فرمائیے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے مثالیں دی ہیں، جی ہاں جی ہاں، اور اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی جی، کہ ایک حدیث مشکات کی جس کا کہ اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرو۔ جی تو ہاں، یہ تو بات واضح ہو گئی جی ہاں، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو پھر بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک روایت یہ ہے کہ دونوں شہزادے حسنین کریمین، اور ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر ہیں، اور آپ گلیوں سے گزر رہے ہیں مدینے کی۔ تو دیکھنے والوں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا ابوبکر صدیق کا وہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے نا تو اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، ان سے محبت کرو۔ پھر ایک واقعہ اور صرف اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک بہت بڑا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بزرگ تھے، آپ نے گفتگو مکمل کی، سواری لائی گئی، آپ اس پر بیٹھنے لگے تو پیر جب رکھ رہے ہیں تو پیر رکھتے رکھتے وہ زین سے ذرا سا ہٹا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے زین کو ذرا سا آگے کر کے پیر ان کا رکھا، تو جیسے ہی انہوں نے پیر رکھا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اہل علم کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اہل علم ہیں آپ اور آپ حضور کے صحابی ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو فوری طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت زید جھکے اور جھک کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، بزرگوں میں ہیں، ہاتھ چوم لیا، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں وہ کر رہا ہوں جس کا میرے رسول نے حکم دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو میں اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیوں کہ اہل بیت سے محبت ہی آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ کیا بات ہے سر، ہم نے اس اتباع کی بات کی، اطاعت کی بات کی، محبت کی بات کی، محبت کو عشق تک لے کے گئے۔ میرے پاس 1 منٹ ہے، صرف یہ فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے ادب اور تعظیم جس طرح کی وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عروہ بن مسعود جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں پھر ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ وفدت علی الملوک، بے شمار بادشاہوں کے پاس گیا، شاہان ایران کے پاس گیا، شاہان روم کے طرف گیا، بے شمار بادشاہ، سفیر تھے نا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کسی کے اصحاب کو اپنے بادشاہوں کی ایسی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی عزت حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ غیر کی جو اس وقت غیر تھے، یہ ان کی گواہی ہے مسلمانوں کے حق میں۔ ارے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میٹنگ میں تھے، واپس تشریف لے گئے، ان کو پتہ لگا مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، جب ملے تو کہا کہ آپ واپس کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ میٹنگ میں تھے، تو اپنا امامہ اتارا اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سر پر جو بال اگے ہیں نا وہ بھی آپ کا صدقہ ہے، واللہ ایسا آئندہ مت کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ محترم مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ گفتگو خوبصورت ہو تو میرے پاس الفاظ کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن میں اس کو بہت غنیمت جانتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے طفیل، اس کی برکتوں کے طفیل ہماری زندگیوں کو سنوار دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔